السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا ہے یزید کے حوالے سے، رحمۃ اللہ یا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید تابعی تھا، صحابی نہیں تھا۔ تو غیر صحابی کے لیے عام طور پر رحمۃ اللہ علیہ کا یا رحمہ اللہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ یزید صاحب کے حوالے سے لوگوں کے درمیان میں مختلف موقف ہیں۔ سب سے پہلا سن لو، نعوذ باللہ، میں نہیں کہتا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، لعنتی تھا، شرابی تھا، کوابی تھا، زانی تھا، بدماش تھا، لچا تھا، لفنگا تھا، آوارہ تھا، قاتل تھا، غاصب تھا، پتہ نہیں کتنا کچھ تھا۔ پہلا موقف تو اس کے متعلق یہ ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی اکثریت ہے، اور اس اکثریت میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہنے ہیں، اس اکثریت میں ایک بہت بڑی اکثریت ہے سبائیت اور رافضیت اور شیعیت، وہ خود یہ سارے کچھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے کہ آپ یزید کے متعلق چپ رہو، خاموش رہو۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہمارے رب نے ہم سے یزید کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ یزید جہنم جائے، یزید جنت میں جائے، یزید رضی اللہ عنہ، یزید رحمت اللہ علیہ ہو، ہمارا سرد درد ہے ہی نہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرا موقف ہے کہ جی ہاں یزید رحمت اللہ علیہ ہے، رضی اللہ عنہ ہے، یزید مغفور اللہ ہے، کہ یزید پر اللہ کی رحمت، یزید پر سے اللہ راضی ہو جائے، یزید کو اللہ نے بخش دیا، یہ ایک تیسرا موقف بھی ہے، اور اس پر بھی باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ تو جو پہلا موقف ہے وہ تو سرے سے مردود ہے، ہاں جی، اور اس کا مردود ہونے کی وجہ یہ ہے، دشمنی نہ یزید سے نہیں ہے، یزید ایک بہانہ ہے، امیر معاویہ نشانہ ہے، ہاں جی۔ بندے میں تھوڑی سی بھی سینس ہونا، معمولی سی بھی عقل ہو تو آدمی علی وجہ البصیرت یہ بات سمجھ جائے گا، یزید ایک بہانہ ہے، امیر معاویہ دراصل نشانہ ہے، رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چل جائیں، یزید کو سیڑھی بنا کر کیا کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نشانہ بنانا مقصود ہے۔ مولا امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نا اپنے جیتے جی یزید کو ولی عہد بنا دیا، 4 یا 5 زیادہ کر لو، 10 بندے کر لو، تو ان 4-5 کے سوا باقی امت نے یزید کی ولی عہدی پر اور معاویہ کے بعد اس کے خلیفہ اور بادشاہ ہونے پر بیعت کی۔ تاریخ طبری کے مطابق نہ کرنے والے، اختلاف کرنے والے مولا امام حسین ہیں، حضرت مولا امام عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو اب نہ یزید کو بہانہ بنا کر جہاں معاویہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہیں یزید کو بہانہ بنا کر تمام صحابہ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ یزید تو نالائق تھا ہی تھا نا، جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کو یا حکومت کو، کوئی اس کو خلافت کہے، حکومت کہے، حکمران کہے، بادشاہ کہے، تو ان لوگوں نے تسلیم کیا۔ تو اب اس سارے جرم کے اندر جہاں وہ معاویہ کو لپیٹ لیتے ہیں، وہیں تمام صحابہ کو بھی لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ جی، اب یزید کو بہانہ بنا کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، برا بلا کہنا، سب و شتم کرنا، نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، لعنت کرنا، کافر بتانا، حلال ہو گیا۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ۔ اب سنی بے وقوف کو یہ بات سمجھ آئے تو وہ کرے۔ جی، یہاں فارمولہ یہ استعمال کیا گیا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ ہو سچ نظر آنا شروع ہو جائے۔ جی، تو بھائی یزید ایک بہانہ ہے، ٹارگٹ امیر معاویہ ہے، نشانہ وہ معاویہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہے۔ تو کتنے موقع بتائے، کافر، زانی، شرابی، پہلی بات۔ دوسری بات، چپ رہو، یزید جانے، عذاب جانے یا جنت جانے۔ تیسری بات کہ وہ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ تھا۔
ٹھیک ہے، یہ رحمت اور رضی اللہ عنہ دعا کے معنی میں ہوگی کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، اس سے اللہ راضی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے، وہ یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، وہاں ایک ایک خون کا بدلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کیا یاد آ گیا، قیامت کے دن نا اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، ہے نا؟ اور قیامت کے دن حقوق العباد میں بندوں کے حساب میں سب سے پہلا حساب خون کا ہوگا، قتل ناحق کا ہوگا۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں جی، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا لخت جگر، مولا امام علی علیہ السلام کا نور نظر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا اور دلارا نواسا، نبی پاک علیہ السلام کو حسنین کریمین اپنا گھوڑا بنا لینے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ہونٹوں پر بوسہ دینے والے، اس کا قتل ناحق ہوا جی۔ حسین کی شہادت وہ ظلم پر اور زیادتی پر مبنی ہے۔ حسین مظلوم تھا، حسین بے گناہ تھا، ہاں جی، حسین اس بات میں معصوم تھا، تو ایک معصوم کا، ایک مظلوم کا، ایک بے گناہ کا قتل تو ہوا، شہادت تو ہوئی۔ تو جہاں آپ کہہ لو کہ کل قیامت کے دن حابیل اور کابیل کا، جو تاریخی روایات میں ان کا نام آیا، آدم کے دو بیٹوں کے جھگڑے کا قضیہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، ہیں جی، قاتل کو حابیل کے قتل میں سزا ہوگی، وہیں حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بھی کل قیامت کے دن جہنم کی سزا ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کی پوسٹ میں لکھا ہوا ہے ما تقولون فی یزید، یزید کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فقلت، میں نے کہا لا نسبہ ولا نحبہ، نہ تو ہم اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، نہ اس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، فَإِن لَّمْ يَكُن رَجُلًا صَالِحًا فَنُحِبُّهُ، تو پھر ہم اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وَنَحْنُ لَا نَسُبُّ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم کسی مسلمان کو گالم گلوچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سوال ہوا کہ کیا آپ اس کو لعنت نہیں کرتے اگر وہ ظالم ہے، یا جناب حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ تو کہا کہ جب ہم اس طرح ظالموں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حجاج بن یوسف ہے اور وغیرہ، تو نقول کما قال اللہ فی القرآن، ہم کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا، یعنی حجاج کا یا کسی کا نام لیے بغیر، یاد رکھنا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اور ہم کسی کو معین لعنت نہیں کرتے، یعنی نامینیٹ کر کے نا، یزید لعنتی، حجاج لعنتی، کسی کو نامینیٹ کر کے لعنت نہیں کہتے، ہم اجمالاً کہہ دیتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ان میں سے جو ظالم ہوگا لعنت پڑ جائے گی، نہیں ہوگا تو ختم قصہ۔ اچھا جی، اور رہ گیا معاملہ آگے ہے کہ من قتل الحسین، جس نے حسین کو شہید کیا، او اعان علی قتلہ، یا اس کے قتل پر اس نے مدد کی، اور رضی بذالک، یا جو حسین کے قتل پر راضی ہوا، خوش ہوا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اللہ کی لعنت اس پر اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، یہی اہل سنت کا مذہب ہے، جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا گیا، یا جو مدلل ان کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے۔ ہم نے ایسے کسی بندے پر معین لعنت نہیں کرنی، یا اس کو کافر نہیں بتانا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہے، نام لے کر ہم نہیں کہیں گے کہ یزید لعنتی، یا یزید کافر، یا حجاج لعنتی، یا حجاج کافر۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ جس نے جناب حسین کو قتل کیا، یا اس کے قتل پر راضی ہوا، یا اس پر معاون بنا، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور لوگوں کی لعنت،
کیوں کہ یزید اپنا حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر بے گناہ اور معصوم حسین کا قتل کیا گیا اور اس کی جو ہے وہ جان لی گئی۔ نہ اس بات کا حیا کیا گیا کہ حسین ایک مسلمان، حسین مومن، حسین فاطمہ کا لخت جگر، حسین علی کی آنکھوں کا نور، حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار، حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار، کوئی بھی کسی بھی قسم کا حیا خاطر میں لائے بغیر بے گناہ اور معصوم حسین کا قتل کر دیا گیا، جبکہ نبی محترم علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ پوری امت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اپنے آل کو پیکج دے دیا۔ وہ پیکج کیا تھا کہ امت کو چاہیے تھا کہ نبی کے خاندان سے، نبی کی آل سے، نبی کی آل سے صرف نظر کریں گے، جی ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ نبی کے اہل بیت اور نبی کی آل کے حوالے سے اللہ کا تقوی اپنے مد نظر رکھیں گے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، مطلب حسین کے تعلق سے خاص کر اللہ سے ڈرنا ہے، نبی کے اہل بیت کے حوالے سے خاص کر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن نہیں کیا گیا۔ پہلے کوفی ظالموں نے بلایا اور پھر کیا کیا کہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا، قتل کیا، قتل پر خوش ہوئے، قتل پر راضی ہوئے، قتل میں شامل اور شریک ہوئے، اور بعد میں یا حسین کا پٹکا لگا کر جی وہ ڈرامہ بھی شروع کر دیا۔ اچھا، یہ جو حدیث لکھی ہے نا، المرء من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرے گا۔ ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی آل سے، نبی پاک علیہ السلام کی آل سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یزید جہنم جائے، یزید جنت جائے، ہمارا یہ سرد درد ہے۔